اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم مسلمانوں کو قرب قیامت کی ایسی واضح نشانیوں سے آگاہ فرمایا ہے جن سے نہ صرف ہم اپنے رب و پیغمبر کی حقانیت کی رواں تصدیق کر سکتے ہیں بلکہ ان کی بنیاد پہ ہر دور میں اپنی حکمت عملی اور رد عمل کو بھی درست منہج پہ استوار کر سکتے ہیں۔ مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ ان نشانیوں کی غلط تعبیرات کے باعث من حیث الامت ہم مرحلہ تاریخ غلط متعین کر رہے ہیں، اور اسی لیے حکمت عملی بھی۔ میری تحقیق کے مطابق تقریباً سب نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ نتائج پہ بحث تو کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ اس نشست میں قرب قیامت کی نشانیوں پہ نہایت مختصر بحث کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ ان میں سے کس نشانی کا کیا مطلب تھا، اور اگر وہ پوری ہو گئی تو کب اور کہاں پوری ہوئی۔ اگر قرب قیامت کی چھوٹی بڑی سب نشانیوں کو ملا لیا جائے تو ان کی تعداد شاید 20 میں ہو۔ میں نے مگر 14 بڑی نشانیوں کی فہرست بنائی ہے جن کی وجہ انتخاب آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ میں آتی جائے گی۔ یہ ہیں وہ 14 نشانیاں۔ یہ آپ کو گننے میں 12 لگیں گی، مگر ان میں سے ایک دراصل 3 جزوی نشانیوں پر مشتمل ہے، اس لیے شمار میں 14 ہی ہیں۔ آئیے ایک ایک کر کے سب کو زیر بحث لاتے ہیں۔ پہلی 2 نشانیاں سب سے بڑی اور اہم نشانیاں ہیں جن کا تذکرہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور بائبل میں فرمایا ہے، یعنی بعثت المسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور بعثت النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ممکن ہے اس فہرست میں آپ کو یہ 2 نشانیاں کچھ عجیب محسوس ہوں، اس لیے ان کی مختصر وضاحت کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وقت کے جس پیمانے پہ ہم انسانوں کے ساتھ معاملہ فرما رہے ہیں اس کی اکائی کم سے کم 1000 سالہ ہے۔ چنانچہ وہ 2 اہم ترین واقعات جو انسانیت کی لاکھوں نہ صحیح ہزاروں سال پہ محیط زندگی میں اختتامی چکر یعنی فائنل لیپ کے آغاز کا اعلان تھے، وہ انہی دونوں پیغمبروں کی بعثت تھی۔ بس المسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خاص قیامت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ ان سے کہو اے پیغمبر کہ یقیناً وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک بڑی دلیل ہے، تو اس کے برپا ہونے میں شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ اور اسی طرح النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قیامت کی ضروری علامات پوری ہو جانے کے متعلق قرآن میں ہے کہ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ تو اب یہ اسی کے منتظر ہیں کہ قیامت ان پر اچانک آ جائے، سو یاد رکھیں کہ اس کی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں۔ پھر جب وہ ان پر آ ہی جائے گی تو ان کے لیے ان کے سمجھنے کا موقع کہاں ہوگا۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت انا والساعۃ کہاتین، یعنی میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں، اور اپنی ہاتھ مبارک کی 2 انگلیاں ملا کر دکھائیں۔ اسی نوعیت کی عبارتیں بائبل میں بھی ہیں، مگر ان میں جانے کا یہاں وقت نہیں۔ بس یہود و نصارہ کے ہاں بھی قرب قیامت کا تقریباً یہی نقشہ ہے، پر چونکہ یہود نے ان دونوں پیغمبروں کو نہیں مانا اور نصارہ نے ایک کو، اس لیے نقشہ ایک ہونے کے باوجود طے کردہ سنگ میل مختلف ہو گئے، اور یہود و نصارہ نقشے کے گزرے ہوئے حصوں میں کھو کے رہ گئے۔ بس یہ دونوں نشانیاں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ پوری ہو چکی، اور ان کی تاریخی تعیین میں کسی بحث کی بھی ضرورت نہیں۔ اگلی دونوں نشانیاں اس حدیث میں وارد ہوئی ہیں جو حدیث جبریل کے نام سے موسوم اور ذخیرہ حدیث کی مستند ترین احادیث میں سے ہے۔ اس میں اسلام، ایمان اور احسان کے متعلق سوالات کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کی نشانیوں کے متعلق پوچھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس یہی 2 نشانیاں ارشاد فرماتے ہیں، یعنی یہ
کہ باندی اپنا آقا جن دے گی، اور یہ کہ عرب کے ننگے پاؤں ننگے بدن مفلس چرواہے عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے۔ باندی اپنا آقا جن دے گی غلامی کے خاتمے کی تمثیل ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ غلامی کے خاتمے کی قومی تحریکیں اور اقدامات 18ویں اور 19ویں صدی عیسوی میں ایک ایک کر کے ہونے شروع ہوئے، یہاں تک کہ 1948 میں انسانی حقوق کے آفاقی منشور کو اقوام متحدہ میں منظور کر لیا گیا، جس کے تحت عالمی سطح پہ غلامی کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ اسی طرح عربوں کے مابین عمارتوں کی بلندی کا مقابلہ بھی چشم فلک پچھلی چند دہائیوں سے دیکھتی آ رہی ہے۔ کیسے برج خلیفہ کو باقاعدہ دنیا کی بلند ترین عمارت بنانے کے ارادے سے بنایا گیا، کیسے مکہ کے کلاک ٹاور کو بھی بلند ترین عمارتوں میں شامل کیا گیا، اور کیسے اب جدہ ٹاور برج خلیفہ کا بھی ریکارڈ توڑنے جا رہا ہے۔ چنانچہ یہ دونوں نشانیاں پوری ہو چکی۔ اگلی 10 نشانیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما کر ایک ہی روایت میں اکٹھی بیان فرما دی کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ 10 نشانیاں پوری نہ ہو جائیں۔ ایک ایک کر کے ان کو سمجھتے ہیں۔ زمین کا جانور اصل میں عربی الفاظ دابۃ الارض کا ترجمہ ہے۔ دابہ کا مطلب جانور یا حیوان کے ہیں، اور ارض زمین کو کہتے ہیں۔ یہ دراصل بائبل کی ایک اصطلاح ہے جو ظالم بادشاہوں کے لیے ایک استعارہ ہے۔ بس جو بادشاہ اہل ایمان کے ساتھ بڑے پیمانے پہ وحشیانہ سلوک کرتے ہیں، انہیں اس اصطلاح کے ذریعے جانوروں اور حیوانوں سے تشبیہ دے دی جاتی ہے۔ مسلمانوں کے حق میں یہ منگول حملے کی طرف اشارہ تھا جو 13ویں صدی عیسوی میں پورا ہو چکا۔ میں اس نشانی پہ ایک مفصل ویڈیو بنا چکا ہوں، تفصیل کے خواہاں اسے دیکھ سکتے ہیں۔ سورج کے مغرب سے نکلنے کی تمثیل کا اشارہ دنیا کی باغ ڈور مغربی اقوام کو منتقل ہو جانے کی طرف تھا، جو 15ویں صدی عیسوی یا اس سے بھی کچھ پہلے سے شروع ہو کر اب تلک جاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض روایات میں ان دونوں نشانیوں یعنی زمین کا جانور اور سورج کے مغرب سے نکلنے کو یک کے بعد دیگرے وقوع پذیر ہونے والے واقعات قرار دیا گیا ہے، یعنی یا تو سورج مغرب سے پہلے نکلنا تھا اور جانور بعد میں، اور یا جانور پہلے نکلنا تھا اور مغرب سے سورج بعد میں، مگر ایک کے پیچھے دوسرے کے نکلنے کی پیشگوئی تھی۔ چنانچہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جانور پہلے نکلا اور مغرب سے سورج بعد میں۔ اگلی دونوں نشانیاں بھی وہاں متعلق ہیں، اس لیے انہیں اکٹھا ہی زیر بحث لاتے ہیں۔ دجال دراصل المسیح الدجال ہے۔ دجال عربی میں جھوٹے، فریبی اور دھوکے باز کے لیے استعمال ہوتا ہے، بس پوری اصطلاح کا مطلب ہے جھوٹا مسیح۔ مسیح ویسے تو تاریخ یہود میں انبیاء بلکہ بادشاہوں کے لیے بھی عام لفظ تھا، مگر اسم معرفہ یعنی المسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص ہو گیا۔ تاہم بعد میں محاورتاً یہ سیویئر اور نجات کنندہ کے مفہوم کے لیے بھی عام ہو گیا۔ اس نشانی میں یہ اسی محاورے کے لیے استعمال ہوا ہے، تو مطلب ہوا جھوٹا نجات کنندہ، یعنی ایک ایسا شخص یا نظریہ جو دعویٰ تو انسانیت کے نجات کنندہ ہونے کا کرے گا، مگر دراصل وہ ہوگا انسانیت کے لیے سر تا سر ضرر اور ہلاکت۔ الغرض دجال نظریہ اشتراکیت، جسے انگریزی میں کمیونزم اور سوشلزم سے تعبیر کیا جاتا ہے، کے لیے کنایا ہے، جس سے پھر ریاستی سطح پر سائنسی الحاد یا سائنٹیفک ایتھیزم کی بنا پڑی۔ چنانچہ وہ ریاستیں جو اشتراکیت کے لمبردار بنیں، انہوں نے ریاستی مذہب سائنسی الحاد کو ہی قرار دیا۔ تو ویسے تو دجال ان تین اجزاء یعنی سائنس، الحاد اور اشتراکیت کا مرکب ہوا، تاہم ان میں سب سے نمایاں اور عنوان کی حیثیت اشتراکیت کو ہی حاصل ہے، جس نے ایک منظم نظام فکر کی حیثیت سے بڑے بڑے دانشوروں کی مت مار دی۔ پیشگوئی کے مطابق اسے شکست دینے کے لیے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نازل ہونا تھا، جو دراصل مسیحیت کی نشأت ثانیہ کے لیے تمثیل تھی۔ یعنی اس دجال اشتراکیت کا مقابلہ پھر مسیحیت نے مسلمانوں کے تعاون سے کیا، جس کے علمبردار کی حیثیت سے امریکہ نے تمام دنیا میں اس کا بیج مارنے کے لیے دہائیوں لمبی سرد اور گرم جنگ لڑی، اور آخر کار 20ویں صدی کے اواخر میں اس دجال کو اس شان سے شکست ہوئی کہ ایک طرف دیوار برلن ٹوٹنے کا نظارہ ساری دنیا میں لائیو ٹیلی کاسٹ ہوا، تو دوسری جانب اشتراکیت کا روح رواں سوویت یونین ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ چنانچہ اس پوری کشمکش کو دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کے لازوال کرداروں سے
مجسم کرتے ہوئے ان کے درمیان جنگ سے تعبیر کیا گیا۔ بس یہ دونوں نشانیاں بھی 20ویں صدی کے اختتام سے پہلے پایہ تکمیل کو پہنچ گئیں۔ اگلی نشانی یاجوج و ماجوج کا خروج ہے۔ یاجوج و ماجوج اصلاً نوح علیہ السلام کے 2 پوتوں کے نام تھے جو بائبل کی تاریخ کے مطابق وسط ایشیا اور مشرقی اور جنوبی یورپ میں آباد ہوئے۔ ان کا وہ اصل وصف جس کی بنیاد پہ یہ تینوں ابراہیمی ادیان میں مضموم قرار پائے، وہ ان کی چھاپہ مار مہمات اور منظم لوٹ مار پہ مبنی ذریعہ معاش تھا، جس کے تحت یہ اپنی ہمسایہ ریاستوں کے لیے ہمیشہ درد سر بنے رہتے۔ علم تاریخ میں اگرچہ ان کی بعد کی نسلوں کو ٹریک کرنا کوئی آسان کام نہیں، تاہم اس کی اب خاص ضرورت بھی باقی نہیں رہی، کیونکہ اس نشانی میں یہ نسلی نام اپنے توسیعی مفہوم میں ان تمام یورپی ممالک کے لیے استعمال ہو گیا ہے جنہوں نے اسی وصف منظم لوٹ مار کو پوری دنیا تک وسیع کر دیا۔ چنانچہ خروج یاجوج و ماجوج سے مراد مغربی نوآبادیاتی الغار یعنی ویسٹرن کولونائزیشن پروجیکٹ تھا، جو 15ویں صدی اور 16ویں صدی عیسوی سے شروع ہوا، جنگ عظیم اول تک 84% دنیا پہ قابض ہو گیا اور 20ویں صدی کے وسط کے کچھ ہی بعد اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ یہ نشانی اپنے اسی موقع و محل کی مناسبت سے احادیث میں نزول عیسیٰ علیہ السلام سے بھی مطابقت رکھتی نظر آتی ہے، بس یہ نشانی بھی بعینی ہی پوری ہو گئی۔ زمین کا دھسنا عربی میں لفظ خسف سے ادا کیا گیا ہے، جو ذلت، نیچے ہو جانے، بیٹھ، پھٹ یا دھس جانے یا لینڈ سلائڈنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ دراصل اس پروسیس کا بیان ہے جس سے زلزلہ آتا ہے۔ خسف چونکہ زیر زمین بھی ہوتا ہے اور زیر آب بھی، جسے آج ہم سونامی کے نام سے جانتے ہیں، پر چونکہ ماضی میں یہ امتیاز و اصطلاح ابھی وجود میں نہیں آئی تھی، اس لیے خسف کے لفظ سے دونوں اقسام احاطے میں لے لی گئی۔ بس مشرق میں یہ زمین کے دھسنے کا تاریخ ساز واقعہ 26 دسمبر 2004 کو انڈونیشیا کے ایک جزیرے سماٹرا کے قریب بحر ہند میں 9.1 کی شدت سے پیش آیا، جس کا مشاہدہ ہم سب نے ٹی وی پہ کیا، جو کم و بیش 14 ممالک میں 2,30,000 انسانوں کی ہلاکت کا باعث بنا۔ اسی طرح مغرب میں دنیا کی تاریخ کے 2 بڑے ترین زلزلے بالترتیب 9.5 اور 9.2 شدت کے حامل 1960 اور 1964 میں الاسکا اور چلی میں رونما ہوئے۔ عرب میں البتہ اس قبیل کا کوئی واقعہ میرے علم کی حد تک ابھی تک پیش نہیں آیا، بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان 3 میں سے یہ ایک خسف ابھی باقی ہے۔ اگلی نشانی عربی میں دخان یعنی دھواں ہے۔ چونکہ اس نشانی کے بارے میں کوئی خاص تفصیل ہمیں احادیث یا کتب سماوی میں نہیں ملتی، اس لیے اس نشانی کے بارے میں گمان ہی قائم کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ 21ویں صدی کے آغاز سے اب تک یورپ، روس، آسٹریلیا، کینیڈا اور امریکہ وغیرہ یعنی دنیا کے چاروں اطراف سے بڑھتی ہوئی جنگلاتی آگوں کی جو تفصیلات و تصاویر ہر کچھ سال بعد میسر آتی رہتی ہیں، ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ ان آگوں کے بعد کئی دن تک آسمان کا نارنجی اور سرخ رہنا اسی نشانی کی تعویل ہے، اور سائنسدان اسی طرح اسے بیان بھی کر رہے ہیں کہ یہ بڑھتی ہوئی جنگلاتی آگ سے نکلنے والے دھوئیں کے ذرات کا ہوا میں معلق ہو جانے ہی کا نتیجہ ہے۔ پر کیا یہ نشانی پوری ہو چکی یا ابھی اسے کسی اور انتہا تک جانا ہے، اس کے بارے میں کوئی حتمی بات تو نہیں کہی جا سکتی، مگر محتاط اندازے کے مطابق یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم اس نشانی کے آغاز و انتہا کے کہیں بیچ میں ہیں۔ آخری نشانی، جسے خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آخری کہہ کر ارشاد فرمایا، یمن سے ایک آگ کے نکلنے کی پیش گوئی ہے۔ مختلف احادیث میں اس کی صورت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ ایک آگ ہوگی جو یمن میں عدن کے نچلے حصے سے نکلے گی، دن رات لوگوں کے قیام و آرام کی جگہوں میں ان کے ساتھ رہے گی اور انہیں ہانک کر ان کے محشر کی طرف لے جائے گی۔ یہ بھی ایک تمثیل ہی ہے، اور اس طرح کی تماثیل سے عموماً کسی جنگ ہی کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور آگ کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے، اس سے ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال سے پیدا ہونے والے تابکاری اثرات مراد لینے میں اب کوئی خاص رکاوٹ نہیں رہی۔ تاہم یہ نشانی چونکہ ابھی پوری نہیں ہوئی، اس لیے ابھی اس کے بارے میں ہمیں اپنا ذہن کھلا ہی رکھنا پڑے گا، کیونکہ تماثیل کی قسم کی پیش گوئیوں کی تعویلات تب ہی حتمیت کے درجے تک پہنچتی ہیں جب وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا، سوائے اس آخری نشانی کے
تقریباً سبھی نشانیاں پوری ہو چکیں اور بالکل ویسے ہی پوری ہوئیں جیسے بتائی گئی تھی۔ اس میں ہمارے رب اور پیغمبر کی مزید تصدیق کا عظیم سامان بھی ہے اور ہمارے لیے حکمت عملی کی تشکیل کے لیے اہم نشان منزل بھی۔ بس میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں اور ان نشانیوں کے ضمن میں عجز سے کہتا ہوں کہ انا اول المؤمنین۔ مجھے معلوم ہے کہ جس اختصار سے اس ویڈیو میں ان نشانیوں پر گفتگو کی گئی ہے، ان کے بہت سے زاویے ناظرین کو شاید تشنہ محسوس ہوں اور ان پہ بہت سے سوالات بھی یقیناً ان کے ذہنوں میں پیدا ہوں گے۔ اس لیے اپنی دریچہ سیریز میں ایک ایک کر کے ان سب پہ اب گفتگو کا ارادہ ہے۔ ناظرین سے التماس ہے کہ اگر ان کے کوئی خاص سوالات ہوں تو کمنٹس میں درج فرمائیں۔ میں انشاءاللہ دریچہ کی متعلقہ قسط میں انہیں بھی شامل کرنے کی صحیح کروں گا۔ والسلام۔